اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ قولنج زہیری کا خطرناک حملہ اور معجزانہ شفا۔ جاری مضمون سے اگلا حصہ پیش ہے کہ اسی زمانہ میں ایک بار بٹالہ اور قادیان میں قولنج زہیری کی وبا پھوٹ پڑی اور کئی اموات بھی اس سے ہو گئیں۔ اسی بیماری کا نشانہ حضرت اقدس علیہ السلام بھی ہوئے، اور بیماری اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئی کہ بچنا مشکل لگتا تھا۔ عزیز و اقارب بھی آپ علیہ السلام کی زندگی سے مایوس ہو گئے اور سمجھ لیا کہ آپ تھوڑی ہی دیر کے مہمان ہیں۔ لیکن خدائے حی و قیوم اپنی قدرت کا ایک اور نشان دکھانا چاہتا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ 3 مختلف وقتوں میں میرے وارثوں نے میرا آخری وقت سمجھ کر مسنون طریقہ پر مجھے 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی۔ جب تیسری مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی تو میں دیکھتا تھا کہ بعض عزیز میرے جو اب وہ دنیا سے گزر بھی گئے، دیواروں کے پیچھے بے اختیار روتے تھے، اور مجھے ایک قسم کا سخت کولنج تھا اور بار بار دم بدم حاجت ہو کر خون آتا تھا۔ 16 دن برابر ایسی حالت رہی، اور اسی بیماری میں میرے ساتھ ایک اور شخص بیمار ہوا تھا، وہ 8ویں دن راہی ملک بقا ہو گیا۔ حالانکہ اس کے مرض کی شدت ایسی نہ تھی جیسی میری۔ جب بیماری کو 16واں دن چڑھا تو اس دن بکلی حالات یاس ظاہر ہو کر تیسری مرتبہ مجھے سورہ یاسین سنائی گئی، اور تمام عزیزوں کے دل میں یہ پختہ یقین تھا کہ آج شام تک یہ قبر میں ہوگا۔ تب ایسا ہوا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے مصائب سے نجات پانے کے لیے بعض اپنے نبیوں کو دعائیں سکھلائی تھیں، مجھے بھی خدا نے الہام کر کے ایک دعا سکھلائی، اور وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میرے دل میں خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ دریا کے پانی میں جس کے ساتھ ریت بھی ہو ہاتھ ڈال، اور یہ کلمات طیبہ پڑھ، اور اپنے سینہ اور پشت سینہ اور دونوں ہاتھوں اور منہ پر اس کو پھیر کر اس سے تو شفا پائے گا۔ چنانچہ جلدی سے دریا کا پانی ماں ریت منگوایا گیا، اور میں نے اسی طرح عمل کرنا شروع کیا جیسا کہ مجھے تعلیم دی تھی، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ میرے ایک ایک بال سے آگ نکلتی تھی، اور تمام بدن میں دردناک جلن تھی، اور بے اختیار طبیعت اس بات کی طرف مائل تھی کہ اگر موت بھی ہو تو بہتر تا اس حالت سے نجات ہو۔ مگر جب وہ عمل شروع کیا تو مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہر ایک دفعہ ان کلمات طیبہ کے پڑھنے اور پانی کو بدن پر پھیرنے سے میں محسوس کرتا تھا کہ وہ آگ اندر سے نکلتی جاتی ہے، اور بجائے اس کے ٹھنڈک اور آرام پیدا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ابھی اس پیالہ کا پانی ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بیماری بکلی مجھے چھوڑ گئی، اور میں 16 دن کے بعد رات کو تندرستی کے خواب سے سویا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے یہ الہام ہوا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تمہیں اس نشان میں شک ہو جو شفا دے کر ہم نے دکھلایا تو تم اس کی نظیر کوئی اور شفا پیش کرو۔ یہ واقعہ ہے جس کی 50 آدمی سے زیادہ لوگوں کو خبر ہے۔ بحوالہ تریاق القلوب۔ ایک اور جگہ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایسا سخت بیمار ہوا کہ میرا آخری وقت سمجھ کر مجھ کو مسنون طریقہ سے 3 دفعہ سورہ یاسین سنائی گئی، اور میری زندگی سے سب مایوس ہو چکے تھے، اور بعض عزیز دیواروں کے پیچھے روتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے یہ دعا سکھلائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور القاء ہوا کہ دریا کے پانی میں جس کے ساتھ ریت بھی ہو ہاتھ ڈال اور یہ کلمات طیبہ پڑھ، اور اپنے سینے اور پشت سینہ اور دونوں ہاتھوں اور منہ پر اس کو پھیر کہ تو اس سے شفا پائے گا۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا، اور ابھی پیالہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ مجھے بکلی صحت ہو گئی۔ پھر یہ الہام ہوا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تمہیں اس نشان میں شک ہو جو ہم نے شفا دے کر دکھایا ہے تو تم اس کی نظیر پیش کرو۔ بحوالہ نزول المسیح۔ حیات احمد علیہ السلام میں اس بیماری کے حوالے سے تحریر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی بعثت سے پہلے ایک مرتبہ قولنج ظہیری ہوا، اور اس عارضہ سے آپ ایسے بیمار ہوئے کہ کوئی امید جاں بر ہونے کی باقی نہ تھی۔ انہی دنوں میں مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کے والد شیخ رحیم بخش صاحب بٹالہ سے آپ کی عیادت کے لیے آئے، اور انہوں نے آپ کی نازک حالت دیکھ کر یہ بھی کہا کہ آج کل یہ مرض وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ بٹالہ میں ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں جو اسی مرض سے فوت ہوا۔ یہاں قادیان میں بھی میاں محمد بخش حجام جو میاں فضل الدین احمدی کا باپ تھا اسی مرض سے بیمار ہو کر 8ویں دن فوت ہو گیا۔ اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خارق عادت طور پر آپ علیہ السلام کو اعجازی شفا دی، بلکہ آپ ہی اس کی دوا بتائی اور دعا بھی تعلیم کی۔ چنانچہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اپنے محامد کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے۔ اے اللہ، محمد اور محمد کی آل پر صلاۃ ہو۔ یہ دعا الہاماً اسی وقت سکھائی گئی تھی۔ بحوالہ حیات احمد۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی تحریرات اور مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصہ میں آپ نے متعدد مرتبہ گرداسپور، امرتسر، سیالکوٹ، لاہور، سم شریف اور کئی ایک اور مقامات کا بھی سفر فرمایا۔ قارئین کرام، حضرت اقدس علیہ السلام کی مقدس سوانے کا یہ ایک عہد تھا جو آپ کی خلوت گوشہ نشینی کے باعث غار حرا کی مانند لوگوں کی نگاہوں سے بہت حد تک پوشیدہ تھا، لیکن اب خدائی تقدیر اس چاند کو طلوع کرنا چاہتی تھی۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل میرا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے تقریریں کرنی اور واعظ سنانا تو ایک طرف، میں تو ہمیشہ خلوت ہی کو پسند کرتا ہوں اور تنہائی میں وہ لذت پاتا ہوں جس کو بیان نہیں کر سکتا، مگر کیا کروں، بنی نو کی ہمدردی کھینچ کھینچ کر باہر لے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے مجھے تبلیغ پر مامور کیا ہے۔ بحوالہ ملفوظات جلد اول۔ براہین احمدیہ کی تصنیف اس کا پہلا مرحلہ تھا۔ احمد علیہ السلام سیرت و سوانے کی آئندہ اقساط براہین احمدیہ کی تیاری، طباعت و اشاعت اور اس کے مضامین پر مشتمل ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آواز مرزا عمران احسن۔